یہ کہانی ہے 70 سال پہلے کی، جب انگریزوں کے جانے کے ساتھ ہی ایک بھارت دو حصوں میں بٹ گیا اور دو آزاد ممالک کا جنم ہوا، انڈیا اور پاکستان۔ تقسیم ہند کی تاریخ سے جڑی کچھ اہم تاریخوں پر ایک نظر۔ دسمبر 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس ممبئی میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے 20 برسوں میں کانگریس کو آزادی یا سیلف گورننس کی تشہیر میں خاص دلچسپی نہیں تھی، تاہم 1905 میں پہلی تقسیم بنگال کے بعد کانگریس نے اصلاحات کا مطالبہ تیز کر دیا اور آخر کار برطانیہ سے مکمل آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ سنہ 1906 میں ملک کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ کئی برسوں تک مسلم لیگ اور اس کے رہنماؤں نے ایک متحد اور آزاد انڈیا میں ہندو مسلمان اتحاد کے لیے مہم چلائی۔ فروری 1938 میں مہاتما گاندھی اور قائد اعظم نے ملک میں مذہبی کشیدگی کا حل نکالنے کے لیے بات چیت شروع کی، لیکن یہ بات چیت جولائی میں ناکام ہو گئی۔ دسمبر میں مسلم لیگ نے کانگریس کے مسلمانوں کے ساتھ برے سلوک کی شکایت کی تحقیق کے بارے میں ایک کمیٹی قائم کی۔ قیام پاکستان کی تحریک میں ایک اہم پڑاؤ 23 مارچ 1940 کو آیا۔ اسی دن برطانوی راج کے خلاف بھارت میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی مسلم لیگ نے لاہور میں ایک تجویز پیش کی، جسے قرارداد پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک پوری طرح آزاد اور خود مختار ملک کی تشکیل کی تجویز پیش کی گئی۔ وہیں وائسرے کانگتو نے اگست کی پیشکش کا اعلان کیا، جس میں ایک ایگزیکٹو کونسل اور وار ایڈوائزری کونسل میں بھارتی نمائندوں کی تعیناتی کا اعلان ہوا۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور 17 اکتوبر کو کانگریس نے انگریز راج کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے بھارت میں سیاسی اور قانونی ڈیڈ لاک دور کرنے کے لیے 11 مارچ 1942 کو برطانوی پارلیمان میں اعلان کیا کہ انگلینڈ کے سوشلسٹ رہنما سر ڈیوڈ کرپس کو جلد ہی نئی تجویز کے ساتھ ہندوستان بھیجا جائے گا، جو سیاسی مسائل کے حل کے لیے بھارتی رہنماؤں سے مشورے کریں گے۔ 22 اور 23 مارچ 1942 کے درمیان سر کرپس دلی آئے۔ انہوں نے ہندوستانی رہنماؤں سے طویل مذاکرات کیے اور 30 مارچ کو کرپس تجویز شائع ہوئی۔ کرپس مشن کی تجویز ہندوستانی نیشنلسٹ کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ الگ الگ تنظیموں نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان کی مخالفت کی اور کرپس تجویز نامنظور کر دی۔ 1942 میں گاندھی کی قیادت میں ہندوستان چھوڑو تحریک شروع ہوئی۔ گاندھی اور جناح نے ستمبر 1944 میں مسلم لیگ کے پاکستان کے مطالبے پر بات چیت کی، جو ناکام رہی۔ دونوں کے درمیان وجہ اختلاف پاکستان کا مطالبہ تھا۔ محمد علی جناح کا زور مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک یعنی پاکستان کے مطالبے پر تھا، جبکہ گاندھی صرف آزادی کی بات کرتے تھے، جس میں بھارت میں ہندو اکثریت والی عارضی حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو ان کی الگ شناخت تسلیم کیے جانے کی ضمانت دی جائے۔ سنہ 1946 میں مسلم لیگ کی طرف سے کابینہ مشن سے خود کو الگ کر لینے اور راست اقدام کے مطالبے کے بعد ملک بھر میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تشدد بھڑک اٹھا۔ تشدد کی پہلی لہر کلکتہ میں 16 سے 18 اگست کے درمیان شروع ہوئی۔ گریٹ کلکتہ کلنگز کے نام سے یاد کیے جانے والے اس واقعے میں تقریباً 4000 لوگ مارے گئے، ہزاروں زخمی اور تقریباً 1 لاکھ بے گھر ہوئے۔ تشدد کی یہ لہر مشرقی بنگال کے ضلع نواکلی اور بہار تک پھیل گئی، جس میں تقریباً 7000 مسلمان مارے گئے۔ 29 جنوری کو مسلم لیگ نے آئین ساز اسمبلی کی تحلیل کا مطالبہ کیا۔ فروری میں پنجاب میں فرقہ وارانہ تشدد شروع ہو گیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے اعلان کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک بھارت چھوڑ دے گا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے کا عہدہ سنبھالیں گے۔ 24 مارچ کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وائسرائے اور گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 15 اپریل کو گاندھی اور جناح کی جانب سے تشدد کے واقعات سے پرہیز کرنے کے لیے اپیل سامنے آئی۔
2 جون کو ماؤنٹ بیٹن نے بھارتی رہنماؤں سے تقسیم کے منصوبے پر بات کی اور 3 جون کو نہرو جناح اور سکھ کمیونٹی کے نمائندے بلدیو سنگھ نے آل انڈیا ریڈیو کی نشریات میں اس منصوبے کے بارے میں معلومات دی۔ 14 اگست کو بھارت سے الگ ہو کر پاکستان بنا اور پاکستان نے اپنا پہلا یوم آزادی منایا۔ 14 اگست کی رات 12 بجے برطانیہ اور بھارت کے درمیان اقتدار کا تبادلہ ہوا تھا اور 15 اگست کو انڈیا نے اپنا پہلا یوم آزادی منایا۔ تقریباً 1.25 کروڑ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر ملک تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تقریباً 10 لاکھ لوگ تشدد میں مارے گئے، جن میں مسلمان، ہندو، سکھ سبھی شامل ہیں۔